دوسری بات یہاں میں کہوں گی کہ دلبر کہہ رہا تھا کہ بھائی ستارہ میری شادی پر نہیں آئی. جی بالکل ہم اچھے سے جانتے ہیں وہ نہیں آئی. کتنے لوگوں نے کہا لیکن آ کر میں نے اس کے اوپر بات نہیں کی. اس لیے نہیں کی کیونکہ یہ ایک فضول بات تھی, یہ ریئلٹی تھی ہی نہیں, وہ گئی ہی نہیں ہے. جب وہ گئی ہی نہیں ہے تو آ کے لوگوں کو کیوں ہم یقین دلاتے پھریں کہ وہ نہیں گئی. یہاں پر دلبر آ کر کہتا ہے کہ غلط باتیں پھیلا رہے ہیں اور لوگوں کو غلط سمت میں لے کے جا رہے ہیں, غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں, آپ لوگ جو ہے وہ غلط چیز کو اچھال رہے ہیں, تو وہ سب کچھ تمہاری سالی کرتی ہے. اور ایک اور بات یہاں میں کہوں گی کہ دلبر جو ہے یہاں پر آ کر وائی ٹی پر آ کر دوسری عورتوں کو گرم ٹھنڈا اور مرچی اور پتہ نہیں کیا کیا بکواسیات کرتا ہے. تو یہ میرا خیال اس کی سالی کو بہت زیادہ ضرورت ہے. اس کا وہ جو شوہر ہے میرا خیال اس میں دم خم نہیں رہا ہے, تو وہ یہاں پر آ کر پنگے لیتی ہے وائی ٹی کے اوپر, اور اس کا دل کرتا ہے کہ ڈی ڈی واپس آئے اور اس کو بھی تھوڑا ٹائم شائم دے, ہے نا. تو یہی کہوں گی کہ تم پہلے جو ہے نا وہ اس گھر میں کافی ساری ہیں ان کو کر لو, پھر آ کے اپنی بیوی کے آگے پورے ہو جاؤ. تم بھی بچ گئے, اگر تم بچ گئے, جیسے کہ عاصم تو نہیں بچا, اگر تم بچ گئے تو پھر آ کر بات کرنا کہ ہاں بھائی مجھ میں بھی کوئی دم خم باقی بچا ہے. کیونکہ تمہاری بیوی سے زیادہ تمہاری سالی کو بےتابی ہے اور وہ آ کر پبلک میں غلط چیزیں کریٹ کرتی ہے. وہ ایک نمبر کی گھٹیا بازارو چالو اور بھی کچھ الفاظ ساتھ لگا لوں تو کم ہے, کیونکہ وہ پبلک میں آ کے میس کریٹ کرتی ہے, لوگوں کو مس لیڈ کرتی ہے, مس گائیڈ کرتی ہے, یہاں پر غلط انفو رومرز کریٹ کرتی ہے. اس نے پبلک میں آ کر پہلے بھی کہا تھا کہ بھائی میں آپ کو بتا دوں گی کہ کون آیا تھا, تو آپ کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی, میں آپ کو بتا دوں گی کہ کون آئی تھی شادی میں. اور آج سے تقریباً 2 دن پہلے اس نے لائیو میں بیٹھ کر کہا ہے, کسی نے کامنٹ کیا کہ کیا ستارہ شادی میں شامل ہوئی تھی, تو اس نے کہا جی بالکل شامل ہوئی تھی, اور ڈیلی ہماری ستارہ کے ساتھ بات ہوتی ہے. اور آج دلبر نے کہا کہ ہاں میری ستارہ سے کوئی بات نہیں ہوئی جب سے میری شادی ہوئی ہے. تو یہاں پر اب تم خود بتاؤ, تمہیں اب جب لوگ دغڑ کہتے ہیں تو وہ صحیح کہتے ہیں نا کہ تمہاری سالی آ کر پبلک میں گند کر کے جاتی ہے, جب اس کی اسمیل اٹھتی ہے تو تم آ کر لوگوں کو کہتے ہو کہ آپ لوگ جو ہے وہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو, آپ غلط چیز کو پروموٹ کر رہے ہو, آپ لوگوں کو مس انفارمیشن دے رہے ہو. تو وہ کرتی تو تمہاری سالی ہے, سالی کرتی ہے, تم آ کے مٹی ڈالتے ہو, وہ کرتی ہے تم آ کے مٹی ڈالتے ہو. تو یہ بڑا اچھا سسٹم چل رہا ہے, اس کا حل نکالو. حل یہ ہے کہ تمہاری سالی کو بہت زیادہ بے چینی ہے, اس کو بہت زیادہ نیڈ ہے. اس بار ٹھنڈا گرم کرنے جاؤ گے نا سنیا کو, تو پہلے اپنی سالی کو کر لینا, کیونکہ پبلک میں آ کر وہ غلط چیزیں کریٹ کر رہی ہے, اور تمہارا کوئی حق نہیں بنتا کہ تم دوسروں کو آ کر بولو کہ آپ پبلک میں غلط چیزیں پھیلا رہے ہیں. اپنی اس سالی کا, اپنی اس ماں کا نام لے کر بولا کرو کہ تم پبلک میں کس حق سے غلط چیزیں پھیلا رہی ہو. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا نا کہ تم نے سنیا سے شادی کی ہے یا سالی سے بھی کی ہوئی ہے. سنیا کے تھلے تو تم لگے ہوئے ہو, تو تم سالی کے اتنے تھلے کیوں لگے ہوئے کہ وہ تمہاری ماں آ کر پبلک میں غلط چیزیں پھیلا رہی ہے, اور تم آ کر لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہو. تم کیوں نہیں بولتے ہو کہ وہ بیوقوف عورت ہے, وہ پاگل عورت ہے, وہ جاہل عورت ہے, اس کو کچھ اور چاہیے میرے سے کچھ ٹھنڈا گرم, اس کے لیے کیوں نہیں بولتے ہو. خیر دوستو پتہ نہیں میں نے اس وقت کیا بول دیا, میں بہت غصے میں ہوں. کیوں اس لیے غصے میں ہوں کہ یہ آ کر کہتا ہے کہ آپ لوگ غلط چیزیں پھیلاتے ہو, آپ لوگ جھوٹی باتیں پھیلاتے ہو, آپ لوگ رومر کریٹ کرتے ہو. وہ تمہاری سالی نہیں کر رہی, کر تو وہ رہی ہے نا. لوگوں کو لقمہ کون دے رہی ہے, لوگوں کو ثبوت کون دے رہی ہے, لوگوں کے سامنے سٹیٹمنٹ کون دے رہی ہے. اگر ایک گھر کی بندی جس کے گھر کے اندر فنکشن ہوا ہے وہ آ کے سٹیٹمنٹ دیتی ہے کہ ستارہ وہاں موجود تھی, اور یہ اگر کہتا ہے کہ تم لوگ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو, غلط خبریں پھیلا رہے ہو, تو وہ تمہاری سالی کر رہی ہے نا. سالی کا نام لے کر کیوں نہیں بات کرتے کہ میری ایک گھٹیا سالی بھی ہے جس کے گندے کرتوت بھی ہیں, جس کو سکون نہیں ہے, جس کو اتنی بے چینی ہے, اتنی تکلیف ہے. وہی سارا کچھ ہے دوستو. اس کے ساتھ جو اس دلبر کے ساتھ تھا, یہ کہتا تھا نا دل کی تکلیف ہو رہی ہے, میرا دل کمزور ہو گیا ہے, مجھے ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے, میں مرنے والا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اس کو جو ہے وہ شادی کرنی تھی, اس کو دوسری شادی چاہیے تھی. اب آج کل اس کا بھی سننے میں آیا, جب سے اس کی شادی ہوئی کہہ رہے تھے جی ہاسپٹل لے گئے ہیں, اچانک کچھ ہو گیا ہے, دل کمزور ہو گیا ہے, تو دل ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے. تو وہ مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ اس کا اب اس گنجے کے ساتھ گزارا نہیں ہے, اس کو کوئی اور چاہیے, اس لیے اس کو بھی ڈی ڈی والی بیماریاں لگ گئی ہیں. اور گنجے کا بھی بس جلد ہی آپ لوگ سنیں گے کہ آخری ٹائم چل رہا ہے, اس کو بھی ایک جو ہے وہ نیا چاہیے. ٹھیک ہے, کچھ ہوتے ہیں جن کو نئے کا چسکا ہوتا ہے. خیر نیا تو وہ نہیں ہوتا تو پرانا ہی ہے, لیکن اس کے لیے نیا ہوتا ہے. تو آپ بہت جلد سنیں گے کہ ڈی ڈی کی سالی جو ہے اس کا شوہر بھی مر گیا ہے, وہ بھی بیوہ ہو گئی ہے, اور پھر واقع کہے گی میں بیوہ ہوں, 2 روٹی کا سوال ہے, اور میں تو سنیا کی بیٹی بھی پال رہی ہوں. اور پھر بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر کچھ بھی ہو جائے گا, کچھ بھی. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ پھر اکبر, بابر, ہاں ندیم از اویلیبل, ہے نا. وہ تو ویسے بھی گدھا گھوڑا کسی میں فرق نہیں کرتا. خیر دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. گدھا گھوڑا سے مطلب کچھ اور گندا نہیں ہے. گدھا گھوڑا سے مطلب یہ ہے کہ انسان میں, بندے میں, عورت میں فرق نہیں کرتا. یار کہاں لے جاتے ہو بات کو, میرا کوئی ایسے گندے سینس میں بات نہیں تھی. وہ تو وہ بندہ گندا ہے نا, اب اس کی بات کر کے ذہن میں اگر
گندگی آتی ہے تو اس کی گندگی سن رکھی ہے، تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال کیجیے گا، لائک ضرور کیجیے گا. جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. شیطان صرف مردوں عورتوں سے رکھے، ہمیں ہمارے چینل، ہمارے پینل، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ. آمین ثم آمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.